بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سنا اسٹوریز فلیکس میں خوش آمدید۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے ایک پیغمبر تھے۔ آپ داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت دنیا کے ایک بڑے حصے پر مشتمل تھی۔ آپ کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے تھے۔ اللہ نے آپ کو داؤد علیہ السلام کی طرح منصب نبوت سے بھی نوازا تھا اور ساتھ ہی ساتھ وسیع ملک و سلطنت بھی عطا فرمائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت انسانوں کے ساتھ ساتھ جن اور شیاطین، چرند و پرند اور ہر اقسام کے جانوروں پر مشتمل تھی۔ علماء نے آپ کی حکومت 750 برس لکھی ہے۔ آپ کو بہت سارے معجزے بھی عطا کیے گئے۔ مثلاً آپ ہوا پر قابو رکھتے تھے، آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ سکتے تھے اور آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا۔ جن حکومتی امور میں آپ کی اطاعت کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی تعمیر میں انہی جنات نے دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتیاں نکال کر لایا کرتے تھے، جس سے بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس کے علاوہ آپ جنوں سے بہت سارے کام لیا کرتے تھے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اور ہم نے سلیمان کی آزمائش کی اور ان کے تخت پر ایک جسم ڈال دیا اور پھر انہوں نے رجوع کیا۔ سورہ صاد کی اس آیت میں اللہ نے سلیمان علیہ السلام پر آنے والی ایک آزمائش کا ذکر کیا ہے۔ علماء اور مفسرین نے اس آیت کی مختلف تصاویر اور وضاحت کی ہے۔ ایک رائے کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی غفلت کے نتیجے میں آپ کے تخت پر اللہ نے شیطان کو مسلط کر دیا تھا اور کچھ عرصے کے لیے آپ سے حکومت چھین لی گئی تھی۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کسی ایک شہر سیدو پر حملہ کر دیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی اور اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو فتح یابی حاصل ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال غنیمت کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی، جس نے آپ کی پیروی اختیار کی، لہٰذا آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصوں کے بعد بھی وہ اپنے باپ کو نہ بھلا سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا، لہٰذا وہ اسے دیکھ کر اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا تھا، جو 40 دن تک جاری رہا۔ آخرکار حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک وزیر آصف برقیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اس عمل کی خبر دے دی۔ آپ علیہ السلام بہت ہی برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ نے اس عورت کو سزا دینے کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ نے آپ کی اس غفلت کی وجہ سے آپ کو ایک آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ دراصل آپ کے پاس ایک انگوٹھی ہوا کرتی تھی کہ وساطت سے آپ جن و انس پر حکومت کیا کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام حسوی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی۔ اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا جس میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ اس انگوٹھی پر اسم اعظم کندہ تھا اور ایک حدیث کے مطابق اس انگوٹھی پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی آپ کی نبوت اور حکومت کی علامت تھی، جس طرح موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک تھا۔ اس انگوٹھی کے ذریعے آپ امور حکومت بہت ہی احسن طریقے سے چلایا کرتے تھے۔ اسے آپ کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے جب قضاء حاجات کے لیے جاتے، اور اسے اپنے سب سے بھروسے مند کنیز کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب آپ قضاء حاجات کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آیا اور وہ انگوٹھی حاصل کر لی۔ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی کا آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت و قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گئی۔ سلیمان علیہ السلام کو جب کوئی نہ پہچانتا تھا، آپ لوگوں کو یہ کہتے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں تو لوگ یقین نہ کرتے اور آپ کا مذاق اڑاتے تھے، لہٰذا آپ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ آپ تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ نے ایک ماہی گیر کے پاس نوکری کر لی۔ آپ روز اس کے لیے سمندر سے اس کے لیے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے میں وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہا، اتنی ہی مدت جتنی کہ آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخرکار اللہ نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ وہ شیطان سخر جو محل میں سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت لیے
حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کے عادات و اطوار سے یہ بھانپ لیا کہ وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں، لہٰذا بحر میں موجود علماء نے یہ تجویز دی کہ اس کے سامنے توریت کی تلاوت کی جائے، اگر وہ شیطان ہے تو وہ اسے سننا پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا، سارے علماء اس کے گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ بس پھر کیا تھا، وہ شیطان کلام الہیہ نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ جاتے جاتے اس نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کبھی بھی نہ مل سکے۔ ادھر اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے وہی مچھلی سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ علیہ السلام نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہ انگوٹھی نکلی۔ بس پھر کیا تھا، اسے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر دوبارہ سے آمادہ ہو گئے۔ آپ نے بارگاہ الہی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک، کمنٹ اینڈ شیئر۔